بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جب مزید خریدا تو وہ اسی بے نیازی سے اچھے مشہور برانڈ کے ایک گھی، صابن اور پینٹ کا نام بتاتے ہوئے ان تینوں چیزوں کے کارخانے ہیں۔ ان کے علاوہ شیخو پورہ میں پچھلے سال گارمنٹس اور ہوزری کے 2 بڑے یونٹس خریدے ہیں۔ اسی سال ان کی پروڈکشن ہوئی ہے۔ ٹینریز اور سٹیل کی بھی ایک فیکٹری تھی، وہ دونوں میں نے بیچ دی ہیں۔ ان کی حالت اچھی نہیں تھی، یونینوں نے انہیں ڈوبنے کے قریب کر دیا تھا۔ بہت خوب، میں نے سر ہلایا۔ یہ بہت خوب آپ کس بات پر کہہ رہے ہیں؟ اس پر کہ یونینوں نے فیکٹری کو ڈوبنے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ میری مسکراہٹ میں ہلکی سی شرارت برقرار رہی۔ نہیں، اس بات پر کہ آپ ڈوبتے کاروبار کو بچانے اور چلتے کاروبار شروع کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ میں نے کہا، سنا ہے آپ فلم انڈسٹری میں بھی قدم رکھ رہی ہیں۔ وہ تو بس ایسے ہی، وہ بے معنی سے انداز میں بولی۔ دراصل وہ میں نصیر نواز کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی۔ کاروباری مقصد بھی اپنی جگہ تھا، لیکن نصیر نواز کی خوشی زیادہ عزیز تھی۔ آخر وہ دوست تھا۔ میں نے اب تک دولت مند مردوں کو اپنی خاص دوستوں کے لیے اس طرح کی سرمایہ کاریاں کرتے دیکھا تھا۔ وہ عورت تھی جس کے منہ سے میں ایک مرد کی خوشنودی کے لیے سرمایہ کاری کی بات سن رہا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اب آپ سے کیا پردہ؟ دراصل پچھلے کچھ برسوں میں میرے کچھ ملازموں اور انکم ٹیکس وغیرہ کے کچھ وکیلوں نے اپنی دانست میں میری ہمدردی کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے کہ میرے پاس کافی بلیک منی اکٹھی ہو گئی۔ ویسے تو بلیک منی خیر زیادہ تر بڑے کاروباری لوگوں کے پاس ہوتی ہی ہے، لیکن میری کچھ ایسی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ مخبروں اور وکیلوں نے کام پکا نہیں کیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میں بلیک میل ہونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے نصیر نواز سے دوستی بہت گہری ہوگی اور اس نے فلمیں بنانے کی پیشکش کر کے بلیک منی کو وائٹ کرنے کا بہت اچھا فارمولہ پیش کیا تھا۔ میں نے حامی بھر لی، لیکن اب اس کی موت کی وجہ سے سب کچھ بیچ میں رہ گیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، میں نے رسمی سے لہجے میں کہا۔ وہ بظاہر سرسری سے لہجے میں بولی، آپ نے بھی تو آفاق کو شروع کرا کے دی۔ ابتدا میں آپ کا کتنی بلیک منی وائٹ ہونے کا ارادہ ہے؟ ذرا سی بھی نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے بلیک منی کا 1 روپیہ بھی فلم انڈسٹری میں نہیں لگایا اور نہ ہی اس کا ارادہ ہے۔ میرے پاس بلیک منی ہے ہی نہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر نو عمر لڑکیوں کے سے انداز میں ہنسنے لگی۔ میں نے کوئی ناقابل یقین بات کہہ دی ہو؟ میری سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کی ہنسی تھمی تو وہ بولی، یہ تو یقین کرنے والی بات ہی نہیں۔ ہمارے ٹیکسوں کے نظام میں اگر کوئی کاروباری شخص 100% صحیح چلے تو وہ آپ کی طرح بزنس امپائر بنانا تو دور کی بات، گزارا بھی نہیں کر سکتا۔ عین ممکن ہے وہ دیوالیہ ہی ہو جائے۔ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، میں نے متانت سے کہا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے شروع سے ہی کچھ ماہرین معاشیات اور کام کے لوگوں کا تعاون حاصل ہو گیا۔ ہم نے بہت سے راستے نکال لیے تھے جن پر چل کر دیانتداری سے بھی بہت تیز رفتار ترقی کی جا سکتی تھی۔ ایسے نایاب لوگوں سے تو ہمیں بھی ملوائیے گا، ہمارے بھی کچھ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، لہجہ معمولی سا احتجاجیہ تھا۔ میں نے برا منائے بغیر کہا، ضرور، ویسے اب تو میں بھی ان سب لوگوں سے اتنا کچھ سیکھ چکا ہوں اور اتنے تجربات سے گزر چکا ہوں کہ اگر میرے پاس معاشیات کی کوئی بڑی ڈگری ہوتی اور میں کاروبار میں اتنا نہ پھنس چکا ہوتا تو شاید بہت بڑا بینکر تھا۔ لوگوں کے سرمایہ کو اس بری طرح الٹ پلٹ کرتا کہ دنیا بھر میں نہ جانے کتنی امپائرز کھڑی کر لیتا۔ میرے موجودہ کاروبار تو اس کے سامنے اونٹ کے منہ میں زیرے کے مصداق دکھائی دیتے۔ یہ حقیقت تھی۔ میں اب کچھ ایسا ہی محسوس کرتا تھا۔ وہ میرے لہجے کی سنجیدگی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کے چہرے سے خفیف سے تمسخر کے اثار غائب ہو گئے اور وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی، اگر کبھی کوئی بڑا پروگرام بنے تو مجھے یاد رکھیے گا۔ اپنی حیثیت کے مطابق میں بھی آپ کے ساتھ چلنے میں خوشی محسوس کروں گی، لیکن آپ کی فلم پروڈکشن والی بات میری حیرت اب بھی برقرار ہے۔ میرا خیال تھا کہ فلم انڈسٹری میں تو شاذ و نادر ہی کوئی وائٹ منی لے کر جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر کاروباری میدان کی طرح اس میدان میں بھی ہر طرح کے لوگ
موجود ہیں۔ میں فلم انڈسٹری کو زیادہ قریب سے تو نہیں دیکھ پایا، لیکن جتنا دیکھ پایا ہوں اس سے کافی باتوں کا اندازہ ہو گیا ہے۔ ہر طرح کا آدمی آتا ہے، ہر طرح کا پیسہ لے کر آتا ہے۔ کچھ لوگ صاف ستھرا پیسہ لے کر آتے ہیں اور صرف کمانے کی دھن لے کر آتے ہیں۔ دوسرے تمام کاروباروں کی طرح اسے بھی ایک کاروبار سمجھتے ہیں۔ کچھ بلیک منی بھی لے کر آتے ہیں، کچھ شوق کے تحت آتے ہیں، کچھ ٹھرک پوری کرنے آتے ہیں۔ اس ٹریڈ کے رنگ ڈنگ تھوڑے سے مختلف ضرور ہیں، لیکن بنیادی باتیں تو وہی ہیں جو کسی بھی کاروباری میدان میں ہوتی ہیں۔ چلیے ایسا کیجئے، وہ پرخیال انداز میں بولی کہ نصیر نواز کی غیر متوقع موت سے میرے جو پروگرام ادھورے رہ گئے ہیں انہیں جاری رکھنے میں آپ ہی میری کچھ مدد کیجئے۔ آفاق کے ذریعے سے میری ابھی کچھ روپیہ فلم انڈسٹری میں لگوا دیجئے۔ یوں تو بہت سے لوگ بہت سے منصوبے لے کر میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں جو بھی کام ہو کسی صحیح آدمی کے ہاتھوں سے ہو۔ پیسے کی مجھے کچھ زیادہ پرواہ نہیں، لیکن میں بالکل ہی ریت کے گروندے بھی بنانا نہیں چاہتی۔ وہ کچھ مجھ سے ملتے جلتے نظریات کا اظہار کر رہی تھی۔ آفاق کے ساتھ کام کا آغاز کرتے وقت میں نے بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ طاہرہ خانم کی سرمایہ کاری کی پیشکش سن کر میں دل ہی دل میں رکت پر کچھ حیران بھی ہوا اور کچھ محظوظ بھی۔ میں بزنس کی دنیا میں آگے آ گیا تھا تو ہر طرف سے سرمایہ چلا آ رہا تھا۔ جب مجھے ضرورت نہیں تھی تو بینک، شرفا، اسمگلر، بلیک مارکیٹیے، غرضے کے سبھی مجھے روپیہ دینے کو تیار تھے۔ آدمی جب غریب ہوتا ہے تو کوئی اسے 10 روپے بھی ادھار نہیں دیتا۔ اپنے پلے ڈھیروں روپیہ ہو تو بینک تک بھی مزید روپیہ دینے کو تیار رہتے ہیں، اور وہ بھی دوسروں کا روپیہ۔ پھر اگر اثر و رسوخ ہو تو معاف بھی کر دیتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں۔ دنیا واقعی بڑی عجیب جگہ ہے۔ میں نے ملائمت سے کہا، اپنی فلم کمپنی میں تیسرے پارٹنر کو شامل کرنے کے بارے میں تو فی الحال میں معذرت چاہوں گا، البتہ میں آفاق سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ شاید وہ آپ کو نئی کمپنی قائم کرنے میں پوری مدد دینے پر تیار ہو جائے۔ پیسے کی ضرورت تو ہر جگہ رہتی ہے، فلم انڈسٹری میں بھی پیسے والوں کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ ہماری دلچسپی تو آپ میں ہے، وہ بلا جھجک بولی۔ ہم تو اس چیز سے تعلق جوڑنے کی تمنائی تھے جس سے آپ کا کوئی تعلق ہو، لیکن آپ انکار پر انکار کیے جا رہے ہیں۔ شاید ابھی آپ کھلنا نہیں چاہتے، یا پھر شاید اس لیے ہماری قدر کم ہو گئی ہے کہ ہم خود چل کر آپ کے دروازے پر آ گئے ہیں۔ بخدا ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ آپ کا چل کر آنا میرے لیے باعث عزت افزائی ہے۔ آپ نے اس گھر کو عزت بخشی ہے۔ باقی یہ انسانوں کے معاملات میں انکار اور اقرار تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں میرا انکار پتھر پر لکیر ہرگز نہیں ہے۔ کل حالات بھی بدل سکتے ہیں، میری رائے بھی تبدیل ہو سکتی ہے، انکار اقرار میں بھی بدل سکتا ہے۔ آپ انڈسٹری اور کاروبار چلا رہی ہیں، آپ کو تو ان باتوں کا تجربہ ہونا چاہیے۔ تجربہ ہی تو نہیں ہے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ میرا مطلب ہے انکار سننے کا تجربہ نہیں ہے، کچھ خوش قسمتی رہی ہے میری۔ جدھر بھی نظر اٹھائی آمادگی دیکھنے کو ملی، جس طرف بھی دسترے سوال دراز کیا خالی واپس نہیں آیا۔ آج پہلی بار عزت نفس یا یوں کہیے کہ نسوانی انا مجروح ہوتی محسوس ہوئی ہے۔ اوہ پلیز ایسا ہرگز نہ سمجھیے، میری خواہش آپ کو دل گرفتہ کرنے کی ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ جیسی نفیس عورت کو اپنے دوستوں میں ہی دیکھنا پسند کروں گا، لیکن مجھے سنبھلنے کا موقع تو دیجیے۔ آپ کی ایک دم نوازشات نے مجھے بکھلا دیا ہے۔ میرے الفاظ سے گویا اس کی کچھ دلجوئی ہوئی۔ بجھے ہوئے چہرے پر پھر مسرت کی ہلکی سی چمک ابھری اور وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے بولی، آپ بہت ڈپلومیٹک کرتے ہیں، بہت محتاط آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ مجھ سے بالکل الٹ طبیعت ہے آپ کی۔ بعض اوقات متضاد طبیعتوں کے لوگ زیادہ اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے بالکل ہی متضاد شخصیت کا مالک ہوں۔ عین ممکن ہے ہمارے درمیان بہت سی عادات مشترک پائی جائیں۔ بعض باتوں کا دھیرے دھیرے پتہ چلتا ہے، میں نے کہا۔ وہ مخمور سے انداز میں مسکرائی۔ میں اٹھ کر اس کے قریب جا بیٹھا اور بظاہر غیر ارادی سے انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سرد مہری محض اس کا نقاب تھی، ورنہ وہ تو سرتاپا حرارت و گداز تھی۔ مجھے قریب پا کر وہ یکدم اس پھول کی طرح کھل گئی جس نے سورج کی پہلی کرن دیکھ لی ہو۔ شاید اس کی منشا یہی تھی، ساری تمہید اسی لیے تھی۔ نصیر نواز کی خودکشی کی
छान बीन, शुबहात का इजहार, कारोबार के मंसूबे, रुपए पैसे की बातें कुछ वो जैसे भूल गई। और ये हमारी पहली मुलाकात थी। चंद लम्हे बाद वो बोझल लहजे में बोली, तो फिर चल रहे हैं मेरे साथ डांस शो में? बार बार इनकार, मुझे शर्मिंदा न करें, मैंने गोया देखते हुए कहा। आज के बिजनेस डिनर का इंतजाम मैंने ही किया था। अब अगर मैं खुद ही गायब रहूंगा तो अच्छा महसूस नहीं होगा। डांस शो तो अभी चलता ही रहेगा। आप प्रिंसेस तहमीना के शो की बात कर रही है ना? मैंने एक अंग्रेजी अखबार में इसका इश्तिहार देखा था। गालबन अभी 1 माह चलेगा, फिर किसी दिन सही। वो ठंडी सांस लेकर बोली, अच्छा जैसे आपकी मर्जी। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अब ये आप जनाब कुछ अजीब नहीं लग रहा? बहुत ज्यादा। मैं तो तुम्हारी वजह से ये अंदाजे तखातब बनाए रखे हुए थी, वरना जो लोग मेरे दिल में खुब जाते हैं इनके साथ आप जनाब करते हुए मुझे दिली तकलीफ होती है। वो फौरन बोली, वैसे ये मेरा आपके दिल में खूब जाने का हादसा अचानक ही नहीं हो गया। मैंने तो नहीं सोचा था कि किस्मत कभी मुझ पर इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जो सूरत अच्छी लगती है वो पहली नजर में ही अच्छी लग जाती है, वरना ख्वाह जिंदगी भर साहिब सलामत रहे लेकिन हमसे कोई नाता इस्तवार नहीं हो पाता। वो मेरे करीब सिमटते हुए बोली, और मेरा ख्याल है ज्यादा लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन इन्हें इतराफ में मुद्दत लग जाती है। मैं लंबे चक्रों में नहीं पड़ती कि तुम मुझे अच्छे लगते हो तो पहले मैं जरा मीठी मीठी नजरों से कभी कभार तुम्हारी तरफ देखूं, तुम पेशकदमी करो तो जरा नखरे दिखाऊं, महीनों दूर दूर से बातें मुलाकातें चलती रहें, फिर दोस्तियों और कुर्बतों के मजे आए। मुझसे इतना इंतजार नहीं होता। मैं बड़ी बेताब और बेसब्री औरत हूँ और मैंने अपने ऊपर कोई खौल नहीं चढ़ा रखा। जो कुछ भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, चाहे मुझे अच्छी समझो या बुरी। बहुत अच्छी हो और हौसले वाली भी हो, मैंने धीमे अंदाज में कहा। अब मैं चलती हूँ। वो यकदम उठ खड़ी हुई। तुमने अच्छी कह दिया, बस अब मैं मुतमिन हूँ। मेरे अंदाज गुलजार हो गए हैं, बाकी बातें तो होती ही रहेंगी। अब मैं तुम्हारी जान छोड़ती हूँ ताकि तुम बिजनेस डिनर में शिरकत कर सको। वो एक सरुकत औरत थी जिसके सरापा में जुल्फे दराज से करपाए नाजक तक कुछ अजीब से भेद छुपे हुए थे। वो बैठी होती थी तो खूबसूरत लगती थी, खड़ी होती थी तो खूबसूरत तर लगती थी। मैंने शायद यूं ही इसके पैकर से तवज्जो हटाने के लिए कहा, अच्छा ताहरा, तुमने अपनी दौलत खुद कमाई है या कोई खानदानी विरसे वगैरह का सिलसिला है? कुछ तो खानदानी तौर पर भी मैं ठीक ठाक ही थी। इसके बाद मेरे शोहरों ने मुझे निहायत हसीन किस्म की बेवगी से दो चार किया, यानी खुद मर गए लेकिन मेरे लिए बहुत छोड़ गए। इन्होंने मुझसे ये बात नहीं की थी लेकिन बाकी हर तरह से मेरा बहुत ख्याल रखा था। इसके साथ मुझे दुनिया घूमने और बहुत कुछ देखने का मौका मिला था, इसलिए इनके बाद मैंने इस दौलत और बिजनेस में इजाफा किया। महज औरत और वो भी तन्हा औरत होने के बावजूद इसे बर्बाद करने को दिल नहीं किया, लेकिन साथ साथ मैंने खुद को भी बर्बाद नहीं किया। शोहरों के जमाने में मैंने बड़ी घुटन की जिंदगी गुजारी, यके बाद दीगरे दोनों ही मुझे एक जैसे मिले, लेकिन इसके बाद मैंने फैसला किया कि जिंदगी को एंजॉय करूंगी, सो वो मैं कर रही हूँ। मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ लेकिन मेरा दिल शायद तुमसे ज्यादा जवान है। बेशक मैंने ये बात तस्लीम करने में ही आफियत समझी। वो दरवाजे की तरफ चल दी थी। मैं इसकी तरफदारी के लिए इसे रुखसत करने बाहर इसकी गाड़ी तक आया। मेरी तवीलो अरीज लान पर फैली हुई दुनिया भर के रंगारंग फूलों की क्यारियों की वजह से फिजा में बीनी बीनी खुशबू की आमेजश थी। वो चारों तरफ देखकर आसमान की तरफ मुंह करके एक बहुत तवील सांस लेकर बोली, कभी कभी मेरा दिल चाहता है सारी खुशबुएं, सारी रोशनियां, सारी लज्जतें और सारी खुशियां अपने रगों पे में उतार लूं। मैं वाकई एक बेसब्री और बेकनात औरत हूँ। मैं खामोश रहा। मैं इसके अल्फाज और इसकी शख्सियत में उलझा हुआ था। वो जो कुछ भी थी लेकिन एक अजीब और मुख्तलिफ औरत जरूर थी। जुर्जरी
کھجلی سی لے کر وہ اپنے محسوسات کی دنیا سے باہر آتے ہوئے بولی، اب کسی دن تم میرے گھر آؤ، میرا دل چاہ رہا ہے کہ شاعرانہ زبان میں تمہارے لیے بام و در سجاؤں، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ بام و در کیسے سجائے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ میں یہ ضرور کروں گی کہ میرا کوک تمہارے لیے دنیا کے بہترین کھانے پکائے گا، میں تمہارے لیے دنیا کی بہترین موسیقی کی کیسٹس جمع کروں گی، دنیا کے بہترین ڈرنکس اور وائن کا انتظام کروں گی۔ لیکن یہ کہتے ہوئے اسے گویا کچھ یاد آیا اور وہ قدرے مایوسی سے بولی، مگر اس اہتمام کی کیا ضرورت ہے، تم تو پیتے ہی نہیں، میرا کچھ بھروسہ بھی نہیں ہے۔ میں نے قدرے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، میں ناقابل اعتبار سا آدمی ہوں، کوئی بعید نہیں کہ تم جیسا پلانے والا میسر آئے تو پینے بیٹھ ہی جاؤں۔ جو لوگ خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو ناقابل اعتبار کہتے ہیں وہ عموماً زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں، اور جن کی زبانیں اپنے قابل اعتبار ہونے اور اپنی پارسائی کا ڈنڈورا پیٹتے نہیں تھکتی وہ عموماً بالکل ناقابل اعتبار اور اندر سے غلیظ ہوتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، میں گاڑی پر جھکا تو کھڑکی کے فریم کے قریب مجھے ایک خاصا گہرا ڈینٹ نظر آیا، وہاں سے پینٹ بھی اکھڑ گیا تھا۔ خوبصورت اور چم چم کرتی گاڑی پر یہ گڑا اور داغ کوڑ کے نشان کی طرح چمک رہا تھا، حالانکہ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی مگر حسن پرستی میری فطرت کا ایک حصہ تھی۔ میں طاہرہ خانم کی توجہ اس طرف دلائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ کہاں مار دی تھی، گاڑی ٹھیک نہیں کرایا اس ڈینٹ کو، میں نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صورت چیزوں میں عیب میری آنکھ میں کھٹکتا تھا، خصوصاً ایسا عیب جسے دور کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا تھا۔ اس نے دروازے سے سار نکال کر جھک کر اس ڈینٹ کو دیکھا اور بولی، ارے ہاں، گاڑی کو ڈینٹر پینٹر کے ہاں بھجوانا یاد ہی نہیں رہتا، دراصل یہ میری پسندیدہ ترین گاڑی ہے، ہر وقت میرے استعمال میں رہتی ہے، ایسا موقع ہی نہیں ملتا کہ اسے ایک دو دن کے لیے چھوڑ، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے گاڑی کہیں ماری نہیں تھی، میں بڑی زبردست ڈرائیور ہوں اور میری خوش قسمتی ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی زیادہ تر محفوظ ہی رہتی ہوں۔ یہ ڈینٹ تو بس عجیب ہی انداز میں پڑ گیا، بس یوں سمجھو کہ کسی بھاگتے چور کا نقش قدم ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کسی خاص دلچسپی کے بغیر یوں ہی سرسری سے انداز میں پوچھا۔ کسی نہ کسی پارٹی، کسی نہ کسی تقریب کی وجہ سے میں اکثر ہی رات کو دیر سے گھر پہنچتی ہوں، وہ بتانے لگی۔ یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، اس رات بھی میں بہت دیر سے گھر پہنچی تھی، میں گیٹ کے سامنے چند سیکنڈ کے لیے رکی تھی، ابھی چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا تھا، اچانک ایک سیاہ کیٹلک اتنی تیزی سے میرے قریب سے گزری کہ میں سمجھی شاید اس کا ڈرائیور گراں پری ریس میں حصہ لینے کی مشق کر رہا ہے۔ معاملہ یہیں تک ہوتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس منحوس نے آندھی طوفان کی طرح جاتے جاتے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر دھات کا کوئی سیاہ باکس سا میری طرف اچھال دیا۔ میں یکدم چونکا، میرے ڈھیلے پڑے ہوئے اعصاب گویا ایک جھٹکے سے بیدار ہو گئے۔ طاہرہ خانم میرے اس تغیر سے بے خبر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، وہ ٹھا سے آ کر میری گاڑی کی اس کھڑکی سے ٹکرایا، اچھا خاصا وزنی معلوم ہوتا تھا، جس نے لنکن جیسی گاڑی میں اچھا خاصا ڈینٹ ڈال دیا۔ شکر ہے اس وقت کھڑکی کا شیشہ چڑھا ہوا نہیں تھا، ورنہ شاید یہ بھی ٹوٹ جاتا۔ اس گاڑی کی کھڑکی چونکہ خاصی بڑی ہے، اس لیے اس شخص نے شاید وہ باکس کھڑکی کے راستے اندر ہی پھینکنے کی کوشش کی تھی، لیکن طوفانی رفتار کی وجہ سے اندازہ غلط ہو گیا اور باکس نیچے کہیں جا گرا۔ میری سانس تقریباً رک گئی تھی اور میں بمشکل اپنے آپ کو کسی سوال سے باز رکھے ہوئے تھا۔ میں طاہرہ خانم کی بات بھی سن رہا تھا اور ساتھ ہی میرا ذہن تیزی سے حالات کا تجزیہ کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ طاہرہ خانم کی میرے ہاں آمد قطعی غیر متوقع تھی اور وہ اپنے دامن میں میرے لیے غیر متوقع سی ہی نوازشات بھی سمیٹ کر لائی تھی، اور اب اس نے مجھے اسی سیاہ باکس کی کہانی بھی سنانی شروع کر دی تھی۔ کہیں یہ سب کچھ کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تو نہیں تھا، کہیں اس کے سرے کہیں اور جا کر تو نہیں ملتے تھے، کہیں طاہرہ خانم کی اصل شخصیت اور تو نہیں تھی، لیکن اس رخ سے معاملہ بیان کرنے سے اس کی کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا؟ میں ان سب پہلوؤں پر غور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف یہ سب محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا، قسمت کبھی کبھی عجیب ہی انداز میں مجھ پر مہربان ہوتی تھی اور بالکل غیر متوقع طور پر کسی چیز کا سراغ ہاتھ آ جاتا تھا۔